اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور اسلامی سال کا پہلا ہی دن یکم محرم الحرام اس لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ یوم شہادت ہے سیدنا عمر ابن الخطاب کا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت بہت ہی بلند ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قافلہ، یہ پورے کا پورا کارواں، یہ عظیم ترین شخصیات پر مبنی ہے جن کے بارے میں خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کفضل علیہم، کہ میرے صحابہ کو باقی تمام نبیوں کے ساتھیوں پر وہی فوقیت حاصل ہے جو مجھے دیگر تمام نبیوں پر حاصل ہے۔ یعنی جس طرح میرا مقام اور میرا رتبہ اللہ نے تمام نبیوں میں سب سے زیادہ بنایا ہے، اسی طرح میرے صحابہ کی شان وہ بھی تمام نبیوں کے ساتھیوں سے زیادہ ہے۔ اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جو آغاز میں ہی اسلام لائے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ وہ صحابہ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، اور وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم و شان کامیابی ہے۔ یہ نوید اللہ نے اپنے محبوب کے تمام صحابہ کو سنائی ہے کہ جو میرے محبوب سے جڑ گئے، جنہیں میرے محبوب سے فیض حاصل کرنے کا موقع مل گیا، جنہیں میرے محبوب کی زیارت نصیب ہو گئی، اور جو میرے محبوب کی زندگی میں ایمان کی روشنی سے مالا مال ہو گئے، یقیناً یہ جنتوں کے مکین اور یہ کائنات کی بلند ترین ہستیاں ہیں۔ اور ان صحابہ کرام میں بھی حضرت فاروق اعظم کا مقام بڑا ہی بلند ہے، اور یہ صحابہ کی جماعت میں دوسری بڑی شخصیت ہیں۔ فضائل کے اعتبار سے، اپنے مناقب کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے تو یقیناً سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، اور دوسرا مقام جو ہے وہ سیدنا عمر ابن الخطاب کو حاصل ہے۔ لیکن
اگر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے، اسلامی ریاست کے قیام اور دوام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا فاروق اعظم تاریخ اسلام کی سب سے بڑی شخصیت ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار بھی فرمایا کہ ایک روز مسجد نبوی میں صبح کی نماز کے بعد آپ صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ صحابہ کے سامنے اپنا ایک خواب بیان کرتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خواب بیان کرتے تو صحابہ اسے اسی طرح توجہ اور غور کے ساتھ سنا کرتے، گویا کہ کوئی پیغام الہی ہے، وہی ہے جو ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آج شب ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کھیت ہے، ایک چھوٹا سا باغ ہے جس میں طرح طرح کے پھل اور پھول اور فواکہ لگائے گئے ہیں، اور اس کھیت کو پانی کی ضرورت ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جناب ابوبکر صدیق آگے بڑھے اور انہوں نے اس کھیت کو تھوڑا سا پانی دیا، جس کے بعد وہ بیٹھ گئے، اور پھر عمر فاروق آگے بڑھے اور انہوں نے اس کھیت کو پانی دینا شروع کیا۔ جب وہ اس کھیت کو پانی دے رہے تھے تو اتنی تنومندی کے ساتھ، اس قدر قوت اور طاقت اور ہمت کے ساتھ پانی دے رہے تھے کہ پانی کھیت کی منڈیروں سے باہر گرنا شروع ہو گیا، لیکن عمر کی طاقت میں، ان کی قوت میں ذرہ برابر کمی نہ آئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان فرمایا کہ جناب عمر کھیت کو پانی دیتے ہوئے حتیٰ سراب العدن اس مقام پر پہنچ گئے کہ پورے کا پورا کھیت پانی سے بھر گیا اور یہ پانی کھیت سے باہر گرنے لگا، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کل لنا تعبیرہ، اب اس خواب کی تعبیر بھی ہمارے سامنے بیان کیجئے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی، اور پھر پوری دنیا نے یہ تعبیر دیکھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ جو کھیت تھا یہ دراصل گلشن اسلام تھا، یہ اسلامی ریاست اور خلافت کی بات تھی، اور اس کی خدمت کرنے کا موقع سیدنا صدیق اکبر کو ملا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، اور صرف 2.5 سال اس کھیت کی خدمت کرنے کے بعد، گلشن اسلام کو سیراب کرنے کے بعد، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر ایک طویل عرصہ 10 سال کا عرصہ وہ حضرت عمر کو ملا، اور حضرت عمر نے اپنے اس 10 سالہ دور خلافت میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ اسلامی دعوت سرزمین عرب سے نکل کر بر اعظموں تک پھیل گئی اور دنیا کے کناروں تک جا پہنچی، اور یہ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ دنیا کے اندر 2 ہی بڑی سپر طاقتیں تھیں، ایک روم کی طاقت، ایک ایران کی طاقت، یہ 2 بڑے حکمران اور بڑے بادشاہ تھے، یہ کیسر و کسریٰ، ان دونوں کو حضرت عمر ابن الخطاب نے فتح کیا، اور بیک وقت ان دونوں پر حملہ کر کے ان کی قوت اور طاقت کا شرازہ بکھیرا اور اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب کی خدمات یقیناً وہ تو اگر بیان کرنے پہ آئیں تو کبھی ختم نہ ہونے پائیں۔ اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے چند فضائل اور چند ایک باتیں جو آپ سے منسوب ہیں صرف وہی بیان کی جا سکتی ہیں۔ آپ کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا ہے تو اتنا ہی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اگر میرے بعد نبی کی ضرورت ہوتی، اللہ میرے بعد کسی کو نبی بنانا چاہتا تو وہ عمر کو نبی بناتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 مستند احادیث ہیں جن میں مختلف زاویوں سے آپ نے سیدنا عمر ابن الخطاب کے فضائل بیان فرمائے ہیں اور آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کو یہ مقام بھی حاصل ہے کہ آپ کی صاحبزادی
حضرت حفصہ وہ ام المومنین بنی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے وقت 27 مقامات ایسے آتے ہیں جو حضرت عمر کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے، لیکن اترتا عمر کی مرضی سے ہے، کہ عمر نے جب بھی کوئی خواہش ظاہر کی، عمر نے جب بھی کوئی مشورہ دیا، آسمان کے رب نے وہی بنا کر قرآن نازل کر دیا کہ عمر کی سوچ، عمر کی فکر وہ بڑی بلند ہے اور وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا محدث اور میری امت کا جو صاحب فہم و فراست شخص ہے وہ عمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک ساتھی ایسا ملتا ہے جو اس کے دین کو آگے لے کر چلتا ہے۔ میرا محدث، میری امت کا محدث اور فہم و فراست والا شخص وہ عمر ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے علم کا وارث وہ عمر ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے کو ہی چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ عمر کو فیس کر سکے، ان کے سامنے آ سکے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ گویا حضرت عمر کی محبت وہ سرور دو عالم کی محبت ہے، اور حضرت عمر سے بغض رکھنا یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں اور 2 وزیر زمین پر ہیں۔ آسمان پہ اللہ کے فرشتے ہیں، اور زمین پر جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور ایک عمر ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان دونوں کے ساتھ جس تعلق کو بنا کر رکھا، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ اپنے حجرہ مبارک میں ہیں، اور نماز کے وقت بھی آپ تشریف نہیں لا سکے، اور آپ اپنی جگہ اپنے مصلی امامت پر خود اپنی زندگی میں جناب بکر صدیق کو کھڑا کرتے ہیں، مرو ابا بکر فل یصلی بالناس، لوگوں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ وہ اس امت کی امامت کرائیں۔ اور ایک روز جب آپ کی صحت ٹھیک ہوئی، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کو لینے کے لیے آپ کے حجرہ مبارک کے قریب تشریف لے گئے۔ آپ کمزور تھے، نڈھال تھے، تو آپ نے اپنا ایک ہاتھ صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ حضرت عمر کے کندھے پہ رکھا، اور ان دونوں کا سہارا لیتے ہوئے آپ مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ بڑے دن گزر گئے، بڑی نمازیں گزر گئیں جو آپ نے نہ پڑھائیں، صحابہ کو انتظار رہتا تھا۔ صحابہ نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو خوش ہو گئے، اور کسی نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسی بڑا خوبصورت بنایا ہے، آپ حسن و جمال کے پیکر ہیں، لیکن یہ منظر کہ ایک طرف صدیق ہیں ایک طرف فاروق ہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ سے کوئی چاند نکل آیا ہو۔ اس منظر نے تو آپ کے حسن کو اور بھی دوبالا کر دیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا میرے ساتھیوں سنو، اگر تمہیں یہ منظر زمین پہ پسند آ گیا ہے کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہو ایک طرف عمر ہو، تو آسمان والے کو یہ منظر اسی طرح پسند آ گیا ہے، اور اس نے ہمیشہ ہمیشہ کا یہ ساتھ بنا دیا ہے۔ اب میں جہاں بھی ہوں گا ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ حوض کوثر پہ بھی جب میں پانی پلاؤں گا میرے ساتھ ایک طرف ابو بکر ہوں گے ایک طرف عمر ہوں گے۔ اور میں تو آج بھی گنبد خضرا میں اپنے آقا کو دیکھتا ہوں، یہ دونوں ساتھی یہ دونوں یار آج بھی میرے آقا کے ساتھ ہیں، ایک طرف ابو بکر ہیں ایک طرف عمر ہیں۔ ان کو کون الگ کر سکا ہے؟ ان کو کون الگ کر سکتا ہے؟ یہ منظر اللہ کو پسند آ گیا، یہ منظر میرے محبوب پیغمبر کو پسند آ گیا، یہ منظر صحابہ کو پسند آ گیا۔
اور دیکھیں جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ نے ان کے دل بدل دیے۔ جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے خود داخل ہوئے، جو بھی آیا میرے آقا کا مرید بن کر آیا، لیکن عمر میرے آقا کے مرید بن کر نہیں، میرے آقا کی مراد بن کر آئے۔ عمر خود نہیں آئے، میرے آقا کے مانگنے پہ آئے۔ یعنی وہ کون تھا جس کے لیے کونین کا تاجدار یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو تقویت اور قوت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر ہیں جن کے لیے خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت عمر زمانہ جہلیت میں بڑے کرخت، بڑے سخت، بڑی گرم اور جوشیلی طبیعت کے مالک، اور جب پورے مکہ میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں میں یہ جرت نہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ ڈال سکیں، تو انہوں نے اس کام کے لیے عمر کا انتخاب کیا کہ عمر وہ دلیر اور بہادر آدمی ہے کہ اگر وہ ایک فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی قوت اس فیصلے کو واپس نہیں ڈال سکتی۔ لہٰذا حضرت عمر کو جا کے لالچ دیے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو تو یہ سارے مکے کا امن بحال ہو جائے گا اور یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے بھی محسوس کیا کہ واقعتاً جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، مکہ کے اندر روز نئے نئے واقعات ہو رہے ہیں، کبھی کسی جگہ لڑائی، کبھی جھگڑا، کبھی ہر روز ایک نیا ہی یہاں منظر ہوتا ہے۔ اور حضرت عمر کو لالچ بھی دیا کہ 100 سرخ اونٹ آپ کو انعام میں ملیں گے۔ حضرت عمر تیار ہو گئے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، اور ادھر میرے آقا دعا کر رہے ہیں اللہم اید الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ اور ادھر مشرکین عرب یہ چاہتے ہیں کہ عمر کے ذریعے آج اسلام کی شمع کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے۔ حضرت عمر نکلے، راستے میں کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت نعیم تھے، کہنے لگے آج میں ہمیشہ کے لیے اس جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے جا رہا ہوں جس نے مکہ کا امن متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے میں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ جانتے تھے عمر کو کہ عمر نے جب فیصلہ کر لیا اور تلوار پکڑ لی ہے تو اب کوئی عمر کے سامنے نہیں آ سکتا۔ حضرت نعیم نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی وہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں؟ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے تو پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ حضرت عمر اس وقت غصے کے عالم میں تھے، انہوں نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر آج دنیا دیکھے گی کہ عمر اپنی بہن کو بھی معاف نہیں کرتا، بہنوئی کو بھی معاف نہیں کرتا، پہلے ان کا کام تمام کروں گا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤں گا۔ رستہ تبدیل ہو گیا، دار ارقم آنے کی بجائے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے اور بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ دستک دی، دیکھا باہر عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ آپ کے بہنوئی سعید ابن العاص، انہوں نے دروازہ کھولا، اور یہ سعید ابن العاص یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ میں سے ہیں۔ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اس دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ اور اس موقع پر میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھوں، آج کے حکمران بھی آپ کے سامنے ہیں، عمر بھی ایک حکمران تھے۔ عمر کی حکمرانی کیسی تھی، کیسے بے نفس آدمی تھے۔ جب نماز کی حالت میں ابو لولو نے آپ پر خنجر سے حملہ کیا اور آپ زخمی ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ کو یہ احساس ہوا کہ اب شاید میں نہ بچ پاؤں، تو آپ نے ایک خلافت کمیٹی بنا دی کہ مسلمان ان میں سے جس کو چاہے اپنا خلیفہ بنا لیں۔ اور اس خلافت کمیٹی کا جو معیار آپ نے رکھا وہ 10 مبشرہ رکھا
یعنی وہ 10 صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، ان لوگوں پر مشتمل آپ نے کمیٹی بنائی۔ ان 10 میں سے ایک حضرت ابوبکر صدیق تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک خود عمر ابن الخطاب تھے، اور ایک ابو عبیدہ ابن جراح، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ باقی 7 صحابی تھے۔ ان 7 صحابہ میں آپ نے ان 7 صحابہ میں ایک سعید ابن العاص تھے جو آپ کے بہنوئی ہیں، جن کے دروازے پہ اس وقت آپ کھڑے ہیں۔ ان میں ایک حضرت عثمان تھے، ایک حضرت علی تھے، ایک طلحہ تھے، ایک زبیر تھے، ایک عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور ایک سعد بن ابی وقاص تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ لیکن حضرت عمر نے جب یہ کمیٹی بنائی تو یہ 7 بندوں کی کمیٹی ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ نے 6 بندوں پر مشتمل کمیٹی بنائی اور ایک بندے کو نکال دیا، اور یہ آپ کے بہنوئی سعید ابن العاص تھے۔ لوگوں نے پوچھا اگر معیار عشرہ مبشرہ ہی تھا تو سعید کو کیوں نکالا ہے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ سعید اس میرٹ پر پورا اترتے ہیں، لیکن میرے رشتہ دار ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کل کوئی شخص یہ نہ کہے کہ عمر نے مرتے وقت جن لوگوں کی کمیٹی بنائی اس میں اپنے رشتہ داروں کو شامل کر دیا، اس لیے کہ میں خلافت کو وراثت نہیں سمجھتا ہوں۔ بلکہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کیوں نہیں خلیفہ بناتے، تو آپ نے ڈانٹ دیا انہیں کہ یہ مسلمانوں کی خلافت یہ کسی شخص کی وراثت نہیں ہے۔ اتنا بے نفس آدمی آج جب سعید ابن العاص کے دروازے پہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں اور انتہائی جوش اور غصے میں ہیں، تو یہ دیکھ کر حضرت سعید پریشان ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کی شخصیت انتہائی باروب شخصیت تھی۔ اللہ نے آپ کو جسمانی طور پر بڑی طاقت، قوت اور رعب سے نوازا تھا۔ آپ کی ذاتی قوت اور رعب کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ مکہ میں کسی شخص میں یہ جرت نہیں تھی کہ عمر کے سامنے اس کے منہ پہ بات کر سکے، اونچا بول سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس رستے کو چھوڑ دیتا ہے جہاں سے عمر گزرتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے گائے کا ایک چمڑا گیلا کیا اور اس چمڑے کے اوپر حضرت عمر کو کھڑا کیا، اور 30 بندوں نے مل کے اس چمڑے کو کھینچا۔ وہ چمڑا پھٹ گیا لیکن حضرت عمر کے پاؤں سے نہیں نکلا۔ یعنی یہ جسمانی طاقت اور قوت کا ایک مظاہرہ تھا، اور قد اتنا بڑا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوں، ہم کھڑے ہوں اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے ہوں تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ تو ان کے سامنے کسی کو جرت نہیں تھی بولنے کی۔ آج جب بہن کے دروازے پہ دستک دی تو گھر کے اندر سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی، ابھی نہ جانے کیا ہوگا۔ اور حضرت عمر غصے میں تھے، آتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، ان کا سر پھاڑ دیا۔ اس عالم میں آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب جو کبھی بھی اپنے اس دلیر اور شجاع بھائی کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، آج سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور حضرت عمر کو تانا دے کر کہا بزدل اس پر کیوں حملہ کرتے ہو، مارنا ہے تو مجھے مارو، میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے حضرت عمر کی سوچ بدل دی، جس نے حضرت عمر کی فکر اور نظریہ بدل دیا۔ اور میں کہتا ہوں میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضرت عمر بہن سے کہتے ہیں بہن تم میرے سامنے اس جرت سے، اس شجاعت اور اس بہادری سے بات کر رہی ہو؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا ہو گیا تمہیں؟ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھ لیا، اب کسی کا خوف، کوئی ڈر نہیں ہے، اس دین حق کے لیے مرنے کو بھی تیار ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کون سا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ قرآن سناتی ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیات سامنے آتی ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ۔ حضرت فاطمہ قرآن پڑھتی جا رہی ہیں اور حضرت عمر برف کی طرح پگھلتے چلے جا رہے ہیں۔
قرآن کی اس تاثیر سے عمر کا دل پھٹ گیا. کیوں نہ پھٹے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. اس قرآن میں تو وہ تاثیر اور قوت ہے، اگر پہاڑوں پہ نازل کر دیا جائے پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. حضرت عمر آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً سارا غصہ وہیں ٹھنڈا پڑ گیا اور بہن سے کہا، بہن میں کس غلط راستے پہ چل رہا تھا، جس ہستی پر یہ کلام نازل ہوا ہے مجھے فوراً اس کے دربار میں پیش کرو. اور جب حضرت فاطمہ حضرت عمر کو لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے انتظار کر رہے تھے. صحابہ کو ایک اور ڈر تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہاں آج فساد ہوگا، جھگڑا ہوگا، عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ عمر تو میری مراد بن کر آ رہا ہے. اور جو ہی حضرت عمر داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے پگھل جائیں؟ حضرت عمر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور بلند آواز سے پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دوسری طرف دار الندوہ میں سارے قریش اور سارے کافر جمع تھے، اکٹھے تھے اور اس خبر کا انتظار کر رہے تھے ابھی کوئی آ کر بتائے گا کہ حضرت عمر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اڑا دی ہے. انہوں نے جب یہ نعرہ سنا، مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھتے ہی زور سے نعرہ لگایا. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا مسلمانوں میں ایک جوش، ایک جذبہ، ایک ولولہ آ گیا، ایک جذباتی کیفیت طاری ہو گئی. انہوں نے تکبیر کا نعرہ اتنی بلند آواز سے لگایا کہ فاران کی چوٹیاں لرز اٹھیں اور مشرکین مکہ کے چہرے اڑ گئے. اس نعرے کو سن کر انہوں نے کہا، ہو نہ ہو لگتا یہ ہے کہ عمر پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے، ہم نے اسے کس کام بھیجا تھا. اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ عمر بھی مسلمان ہو گئے ہیں. اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد یہ وہ دور تھا جب صحابہ کمزور تھے، مشرکوں اور کافروں کے ہاتھوں ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں دار ارقم میں جب نماز پڑھنی شروع کی، آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ کہا، اللہ کے حضور اس کی بندگی اور عبادت کرتا ہوں. کہا، یا رسول اللہ یہاں کیوں، صحن حرم میں کیوں نہیں؟ آپ وہاں جا کر بندگی کریں. کہا، عمر تم تو جانتے ہی ہو کہ مکہ والے اب ہمیں حرم میں نہیں جانے دیتے، حرم میں جانے پر مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اس لیے ہم یہیں عبادت کر لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ آج آپ حرم میں نماز پڑھیں گے، آج آپ حرم میں اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں گے، اور عمر تلوار پکڑ کر پہرا دے گا اور میں دیکھوں گا کون مائی کا لال آتا ہے جو آپ کو حرم کے اندر اللہ کی بندگی اور عبادت سے روک سکے. صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور سب صحابہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جا کر حرم کے اندر اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کی. اور یہ عمر تھے جنہوں نے اسلام کو دار ارقم سے نکالا. اسلام قبول کرنے کے پہلے ہی دن اسلام کو دار ارقم سے نکالا اور اس کو حرم کے صحن میں لے کر آئے. اور جب اس عمر کو اسلام کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اللہ نے خلافت عطا فرمائی، تو پھر انہوں نے اسلام کو جزیرہ عرب کی چار دیواری سے نکالا اور کئی بر اعظموں تک پہنچا دیا. اور پھر اسلام کی وہ خدمت کی کہ برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ اگر اسلام کی تاریخ میں ایک عمر اور ہو جاتا تو پوری دنیا میں صرف ایک ہی مذہب ہوتا اور وہ اسلام ہوتا، اسلام کے سوا دوسرا کوئی مذہب نہ ہوتا. اس لیے کہ حضرت عمر نے جس طرح حکومت کی، آپ نے ایک مثال قائم کر دی، عدل و انصاف کی مثال. آپ نے وہ انداز جہاں بانی اختیار کیا کہ جس کی تاریخ انسان کی پوری زندگی میں، انسانی زندگی میں جس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی ہے.
آپ کے دور میں بڑی اہم ترین ریاست تھی مصر. مصر کے گورنر بھی اور مصر کے فاتح بھی عمر ابن العاص، اور وہ عمر ابن العاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سینئر صحابی بھی تھے، بڑا مقام اور بڑا رتبہ اور بڑی شان تھی. ان کے بیٹے نے ایک شخص کے ساتھ گھوڑ سواری کا مقابلہ کیا، اور گھوڑ سواری کے دوڑ میں وہ عام شخص، اس کا گھوڑا آگے نکل گیا. یہ گورنر کا بیٹا تھا، اسے غصہ آ گیا، اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یہ حضرت عمر بن الخطاب کا دور ہے کہ گورنر کا بیٹا ایک عام آدمی کو تھپڑ مار رہا ہے. وہ شخص وہیں حضرت عمر کی عدالت میں. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بیٹے کو بھی اور اس باپ کو بھی جو مصر کا فاتح ہے، جو اس وقت مصر کا گورنر ہے اور جو بڑا ہی سینئر ترین شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس کو بھی، دونوں کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے اس شخص سے کہا دونوں کو تھپڑ مارو، پہلے بیٹے کو مارو پھر باپ کو مارو. عمر ابن العاص نے کہا امیر المومنین، یہ آپ زیادتی نہیں کر رہے کہ تھپڑ تو میرے بیٹے نے مارا ہے، اس کا تو یہ حق ہے کہ اس کو سزا ملے، لیکن میرا کیا قصور ہے؟ یہ شخص میرے پاس آتا، میں اس کے ساتھ انصاف کرتا، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے، میں اپنے بیٹے کی وکالت نہیں کر رہا، میں اپنے بیٹے کی سائیڈ نہیں لے رہا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ. اس کو جو تھپڑ مارنے کی جرت ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے، اس کے ذہن میں یہ تکبر اور یہ غرور پیدا ہوا ہے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں ایک بڑی اہم شخصیت کا بیٹا ہوں اور یہ عام آدمی ہے. اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور اس کی تربیت میں جو تمہاری طرف سے کمی رہ گئی ہے تمہیں اس کی سزا مل رہی ہے. کہ ایک بیٹے کے ذہن میں یہ بات آئی ہی کیوں کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں اور میں اعلیٰ اور افضل ہوں. عمر بن العاص نے اپنی آنکھیں جھکا دیں. وہ شخص جس کو تھپڑ لگا تھا، اس نے جب یہ منظر دیکھا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ آج عدالت میں آج کا کوئی حکمران اس قدر انصاف بھی کر سکتا ہے. اس نے کہا امیر المومنین، میں ان دونوں کو معاف کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اگر انہیں معاف کرو تو کرو، وگرنہ عمر کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ انصاف کا معاملہ ہے، ایک طرف یہ ہمت اور جرت اور دوسری طرف وہ سادگی کہ حضرت عمر پھٹا ہوا قمیض پہنتے ہیں، کپڑوں پہ 10 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، اور سادہ سی غذا، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا لیتے ہیں، اور صحن فرش پہ بازو کا سرہانہ بنائے سو جاتے ہیں. کوئی عالی شان رہائش گاہیں نہیں ہیں، کوئی محلات نہیں ہیں، کوئی اس دور کے تقاضے کے مطابق جو بادشاہ جس شان و شوکت سے رہا کرتے تھے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. آپ ممبر پہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے، عمر یہ جو تم نے قمیض پہن رکھا ہے یہ تم نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تو 2 چادروں سے مل کر بنا ہے، تمہارے پاس 2 چادریں آئیں کہاں سے؟ جب تک ہمیں حساب نہیں دیتے ہو ہم تمہیں خطبہ نہیں دینے دیں گے. یہ جمہوریت تھی، یہ رائے عامہ تھی. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ اس کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو. اس کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ذاتی زندگی میں مداخلت کرے اور میرے کپڑوں کی بات کرے؟ یہ نہیں کہا. کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا امیر المومنین جہاں تک میرا علم ہے یہ جن چادروں سے آپ نے یہ قمیض بنائی ہے یہ وہ چادریں ہیں جو کل مال غنیمت میں آئی تھیں اور آپ نے تمام مدینہ کے لوگوں میں تقسیم کی تھیں. آپ نے سب کو ایک ایک چادر دی تھی، ہم سب کو ایک ایک چادر ملی اور آپ نے اپنے لیے 2 چادریں رکھ لیں اور 2 چادروں کو ملا کر قمیض بنایا ہے. پہلے حساب دو. حضرت عمر فرماتے ہیں میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر یہاں ہے. وہ مجمع سے کھڑا ہوا، جی ابو میں حاضر ہوں. کہا میں کیا جواب دے سکتا ہوں، آپ ہی ان کو جواب دو. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں دیکھیں جس طرح آپ سب کو کل ایک ایک چادر ملی تھی اس طرح میرے باپ کو بھی ایک چادر ملی تھی اور اسی طرح مجھے بھی ایک چادر ملی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے والد کے کپڑوں میں اتنی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک چادر سے ان کا قمیض نہیں بن سکتا تو میں نے اپنی چادر بھی انہیں دے دی. انہوں نے میری اور اپنی چادر ملا کر یہ قمیض بنا لی ہے. لوگوں سے پوچھا تسلی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل تسلی ہو گئی ہے. پھر آگے چلے. ہے کوئی حکمران جو اپنے آپ کو اس طرح
عوام کے سامنے احتساب کے لیے پیش کر سکیں۔ اور ایک مرتبہ آپ کی صحت خراب ہوئی تو معالج نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ شہد کا استعمال کریں۔ اب خزانے میں بیت المال میں بڑی شہد پڑی ہوئی ہے، لیکن حضرت عمر وہاں سے شہد نہ لے سکے۔ جب امامت کروائی تو امامت کے بعد کھڑے ہو کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، لوگوں میں بیمار ہوں اور مجھے اپنی ذات کے لیے ایک معالج نے شہد تجویز کی ہے، مجھے شہد کی ضرورت ہے، میں اپنی جیب سے نہیں خرید سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خزانے میں بیت المال میں بڑی شہد پڑی ہے، لیکن وہ خزانہ تو آپ کا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی سی شہد لے لوں جتنی کہ مجھے ضرورت ہے۔ یہ ہیں حکمران، یہ ہے وہ طرز حکمرانی جو سیدنا عمر ابن الخطاب نے دنیا کے سامنے پیش کی۔ اور پھر جب حضرت عمر کو فلسطین بلایا گیا، فلسطین فتح ہوا، یہ حضرت عمر کی زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ یعنی یہ تین مواقع، کیسر، روم کا فتح ہونا، ایران کا فتح ہونا اور فلسطین کا فتح ہونا، یہ بہت بڑے واقعات ہیں حضرت عمر کی زندگی میں۔ جس روز فلسطین فتح ہوا تو اہل فلسطین نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خود امیر المومنین کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر کو جب یہ ان کی خواہش پہنچائی تو حضرت عمر عام حکمران ہوتے تو کہتے کہ وہ کون ہوتے ہیں، وہ تو مفتو قوم ہیں، ان کے مطالبات کی، ان کے جذبات کی ہم کیسے اس کا احترام کر سکتے ہیں، جاؤ ان سے چابیاں لے لو۔ لیکن حضرت عمر نے تمام مصروفیات چھوڑی اور کہا کہ اگر ان کی خواہش ہے تو عمر اس کا احترام کرے گا۔ حضرت عمر چل پڑے۔ ان لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اب فلسطین فتح تو ہو ہی گیا ہے، جس بادشاہ نے فتح کیا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اس کے شیان شان استقبال کریں اور بہترین طریقے سے استقبال کی تیاریاں کریں۔ انہوں نے پورے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت عمر آئیں گے، ایک بہت بڑے قافلے کے ساتھ، آگے پیچھے ہزاروں لوگ ہوں گے، درباری ہوں گے، بھگیوں کا ایک قافلہ ہوگا اور ہم استقبال کریں گے، اور ہم اس انداز سے استقبال کریں گے کہ عمر کا دل جیت لیں، اور شایان شان استقبال کرتے ہوئے ہم فلسطین کی بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کریں گے۔ لیکن حضرت عمر تو وہ تھے کہ جنہوں نے حکمرانوں کے لیے پروٹوکول کلچر کا بالکل خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا، اور جنہوں نے انتہائی سادہ زندگی گزاری اور سادگی کی بھی انتہا کر دی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں صرف اسلامی تاریخ کی بات نہیں کرتا ہوں، پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا حکمران دکھا سکتے ہو جس کی معاشرت یہ ہو کہ قمیض پر 10 پیوند لگے ہوئے ہوں، جو کاندھوں پر مشک رکھ کے غریب عورتوں کے ہاں خود پانی بھر آتا ہو، جو فرش خاک پہ پڑا رہتا ہو، بازاروں میں پھرتا ہو اور جہاں جاتا ہو بالکل جریدہ و تنہا، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی حفاظتی دستے نہیں، اور اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھ سے خود تیل ملتا ہو، اور نقیب اور در و دربار اور جاؤ حشم اور خدام کے نام سے بھی آشنا نہ ہو، اور پھر اس کے روب اور دبدبے کا یہ عالم ہو کہ عرب و عجم کے حکمران اس کا نام سن کے لرز جاتے ہیں، اور وہ جس طرف رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ اس دور میں جب سکندر اور تیمور 30 ہزار فوج رکاب میں لے کر نکلتے تھے، جب ان کا روب قائم ہوتا تھا، عمر آج شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، صرف ایک سواری کے، ایک اونٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، اور جب فلسطین کے لوگوں نے دیکھا عمر ایک سواری پر آ رہے ہیں، شور و غل برپا ہوا، مرکز عالم جنبش میں آ گیا۔ وہ پوچھتے ہیں کہاں ہے تمہارے حکمران کا قافلہ؟ بتانے والے بتاتے ہیں وہ جو اونٹ آ رہا ہے وہ ہمارے حکمران ہی کا ہے۔ اور پوچھنے والے پوچھتے ہیں وہ جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ تمہارا امیر المومنین ہے، وہ تمہارا حکمران ہے؟ اور بتانے والے بتاتے ہیں نہیں، اونٹ پہ جو بیٹھا ہے وہ ان کا غلام ہے، اور جس نے اپنے غلام کو اونٹ پہ بٹھا کر اونٹ کی مہار تھام کر آگے آگے جو پیدل چل رہا ہے وہ ہمارا حکمران، وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ کیا حضرت عمر کی
زندگی کی کیا کیا باتیں کریں۔ حضرت عمر نے انداز جہاں بانی ہی بدل کر رکھ دیا اور حکومت کا ایک ایسا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جہاں حکمران قوم کے حاکم نہیں، قوم کے خادم ہوتے ہیں۔ جہاں حضرت عمر راتوں کو گشت کرتے ہیں، جس گھر سے رونے کی آواز آتی ہے اپنے کاندھوں پہ غلہ رکھ کر اس کے گھر میں پہنچاتے ہیں، روتے ہوئے کو ہنساتے ہیں، اور اپنی بیوی کو لے کر گھروں میں پہنچ کر دیگر عورتوں کی خدمت کرتے ہیں، اور رات کے وقت سوتے نہیں، تڑپ کے اٹھ بیٹھتے ہیں کہ دریائے فرات کے اس پار کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن عمر اپنے رب کے سامنے کون سا منہ لے کر جائے گا کہ تو کیسا حکمران تھا جس کے دور حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ یہ احساس ذمہ داری تقاضا ہے کہ دنیا میں پھر شان حق ہویدا ہو، عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برقے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو، اور بڑا غوغا ہے پھر کسرے جہاں میں اہل باطل کا، کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو۔ آج کا دن سیدنا عمر بن الخطاب کی شہادت کا دن ہے۔ یکم محرم الحرام کو آپ شہادت کی خلت فاخرہ پہنتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی معیت، ان کا ساتھ نصیب فرمائے، اور آج پھر اس امت کو کوئی عمر جیسا حکمران عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔